دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کے حکم پر گویا پی ٹی آئی نے ایک ٹیکنیکل ضرورت پورے کرنے کے لیے الیکشن کرایا یا ایک ناٹک رچا ہے الیکشن کا، کہ جو خان صاحب ہیں ان کی جگہ اب بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں، وہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی بنایا گیا ہے۔ تو اس کی کیا پروز اینڈ کانز ہیں اور اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے؟ ویسے تو جب بھی کوئی الیکشن کا نام لیتا ہے تو ایک جنرل پروسیجر جو تھوڑا بہت بھی اس سے شغف رکھتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ باقاعدہ ایک باڈی ہوتی ہے کسی بھی اس تنظیم میں، یعنی سیاسی تنظیم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو، جس کو الیکشن کمیشن کہتے ہیں، اس میں اس کے آئین کے مطابق ایک کنسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ الیکشن کنڈکٹ کرایا جائے، یعنی ان کی جو جنرل کونسل ہے ان کی طرف سے پارٹی کی ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ ظاہر ہے اس میں ویریشنز ہو سکتی ہیں پارٹی ٹو پارٹی، اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ میں ظاہر ہے چند افراد ہوتے ہیں اور ان کا ایک سربراہ جس کو چیف الیکشن کمشنر کہا جاتا ہے اس پارٹی کا، اور وہ باقاعدہ ڈیٹ مہیا کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، پہلے ووٹرز یا جو بھی رائے دہندگان ہیں اس پارٹی کے جو ممبرس ہیں ان کی لسٹ جاری کرتا ہے کہ یہ ووٹرز ہیں فلاں حلقے سے فلاں حلقے سے، گویا پورے ملک کی جہاں بھی الیکشن ہونا ہو، اور اس کے ساتھ پھر مختلف عہدوں کے لیے درخواستیں طلب کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیے، چیئرمین کے لیے، سیکریٹری جنرل، سو آن، اور پھر اس ڈیٹ فائن وہ طے کرتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ تک اپنی کینڈیڈیچر فائل کریں، وہ فائل کرتے ہیں، پھر سکروٹنی ہوتی ہے، پھر فائنل لسٹ جاری ہوتی ہے، پھر پولنگ ڈے آتا ہے وغیرہ۔ اس قسم کا تکلف ہی نہیں کیا گیا تو گویا بس بیٹھ کر ہی چند جو افراد ہیں انہوں نے اچھا نہ بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں، نہ کوئی پولنگ ہوئی ہے، ایسی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھ کر کہا کہ ہاں جی وہ جو نام نہاد انہوں نے نیاز اللہ نیازی بنایا ہوا ہے، نیازی کا صاحب کا آگے چلا بھی، تو اس نے کہا کہ ہاں جی یہ چیئرمین ہیں، الیکٹ ہو گئے ہیں، ہاں جی گور صاحب، بیرسٹر گور صاحب، اور یہ جو ہیں سیکریٹری ہیں اور یہ فلاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایک بالکل شام الیکٹورل پروسیس تھا جس میں ظاہر ہے اس کے لیگل اگر اسپیکٹ دیکھیں تو سٹل یہ چیلنجیبل ہے، الیکشن کمیشن میں کوئی بھی معاملہ اٹھا سکتا ہے اور موسٹ پروبیبلی کوئی اٹھائے گا، اور اگر الیکشن کمیشن اسٹرکٹلی اس پر جائے یا ایون ہائی کورٹس میں کوئی جا سکتا ہے، اگر اسٹرکٹلی ان کے آئین کے مطابق، یعنی جو پی ٹی آئی کا آئین ہے اس کے مطابق اور باقی جو الیکٹورل لاز ہیں جو پارٹیز کو گورن کرتے ہیں ان کے مطابق اگر فیصلہ دیا گیا تو یہ تو ساری تنظیم دھڑام سے گر جائے گی، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور کیونکہ 20 دن کا وہ ٹائم تھا اور وہ ظاہر ایکسپائر ہو جائے گا، لہذا پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت پھر الیکٹورل پروسیس جو ملک کا ہے 8 فروری کو الیکشن ہونے میں اس سے حصہ نہیں لے سکے گی۔ لیکن اگر کوئی لینیٹ ویو لیں اس لیے کہ سیاست میں یا سیاسی پروسیس میں یعنی اسٹرکٹلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن پولیٹیکل سینس میں یا ایک جو امیج ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس پروسیس کا یا ملک کا، یا اس میں بعض اوقات اس میں پلس مائنس کرنا پڑتا ہے، کہیں سافٹ ہونا پڑتا ہے، کہیں ہارڈ ہونا پڑتا ہے، تو بے شک یہ لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز پر الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں، پھر بھی پروپیگنڈا تو بہرحال کریں گے یہ بھی اور ان کے ہم نوا بھی، اور ظاہر ہے ان کے ہم نوا بیرون ملک بھی موجود ہیں، اندرون ملک بھی موجود ہیں، خاص طور پر قادیانی اور مغربی لابی اور جو بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا خواہش مند ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔
یہ جو امریکہ سے بھی کچھ سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں اس کی لابینگ کرتے رہے ہیں یا اس میں حصہ لیتے رہے ہیں، باقاعدہ فون وغیرہ یا میڈیا کو یعنی یہ معاملہ اس میں لاتے رہے ہیں، یا پاکستان کے ہائی افس کو گویا وہ فارمل یا انفارمل انداز میں ان کو کانٹیکٹ کرتے رہیں، وہ بھی بنیادی طور پر اس میں اس کے پیچھے صرف 2-3 فیکٹرز تھے. ایک جو فرنٹ پر ہیں وہ امریکہ میں قادیانی لابی جو ہے وہ ہے، جس میں خاص طور پر ایک کیلیفورنیا کا ڈاکٹر ہے. اس طرح اور بھی یعنی جو سپوزائنزم ہے، وہ جو گولڈ سمتھ جو ایکسس ہے ان کا وہاں سے، اور زیک گولڈ سمتھ، اور جو ٹہریان کی جو گویا اڈاپٹنگ ماں ہے وہ جو نیکسس ہے، اور جتنے بھی زنادقہ ہیں یقین کریں وہ ان کے لیے یہ فیوریٹ معاملہ ہے جو بنی گالہ کا قذاب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا ایک ٹول بنیں گے، اس لیے عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن سافٹ اس پر رہے اور اس کو بس ٹھیک ہے گول کر دے، ٹھیک ہے جی ہو گیا الیکشن. لیکن پھر بھی ہضم کرنا خاصا مشکل ہوگا، اس لیے کہ بہرحال وہاں پر پٹیشنز فائل ہوں گی، اور ظاہر ہے یہ خاصا یعنی ڈیفینڈیبل نہیں ہے ان دی آئیز آف لا یا کسی بھی کورٹ کے فورم پر، کسی جوڈیشل فورم پر. تو یہ تو ہو گیا اس کا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پہلو. ہاں اگر بالفرض اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں، چلو 20 دن یا 10 دن اور دے دیں یا ہفتہ اور دے دیں. تو دوسرا جو اس کا پہلو ہے سیاسی یا پی ٹی آئی کی اپنی صحت کے لیے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو بہت سارے لوگ ہیں جو الیکٹیبلز سے یا ایون ادروائز بھی جو بڑی ہمدردی بظاہر یا فرنٹ پر آ کر کھیلتے ہیں، وہ سب بھاگ بھوگ گیا اور توبہ طائب ہو گیا، اور اس شرپسندی سے توان و کرہن جو ہے وہ فی الحال سائڈ پر ہو گیا. کوئی کا دکا جو رہ گئے ہیں آگے ہائی افس میں، وہ ظاہر ہے 9 مئی اور باقی جو شرارت سائفر کیس وغیرہ ہے اس میں، جیسے ملتان کا مجاور ہے اور وہ خود خان صاحب وہ تو ہیں ادھر، اور جو ان کا روحانی پیچھے سیٹ اپ ہے یعنی گلابی پیرنی اور باجی سلائی مشین، ان کے آپس میں باہم دست و گریباں ہیں کہ ظاہر ہے ولچرز کی طرح وہ یعنی اس مردار کو کھانا چاہتے ہیں. گلابی چاہتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ شکاری وہاں پر بھی، یعنی ظاہر ہے جہاں پر گیم ہوگی یعنی شکار ہوگا تو وہاں پر شکاری بھی آئیں گے. اب ایک وہ فضول سا وکیل جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا کھوسا، اب وہ لگتا ہے کہ گلابی پیرنی کی مریدی میں بعض اور لوگوں کی طرح وہ بھی کوشش کر رہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا کہ ظاہر ہے خالی وہ کہتے ہیں نا ویکیوم جو ہے وہ پھر ایسے ہی ہے، اور خاص طور پر ویکیوم میں اگر میگنیٹائز کرنے کی جادوئی صلاحیت ہو تو پھر لوگ مائل تو ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ بندر بانٹ کا سلسلہ ہے، اور اس پر گدوں کی طرح لپک رہی ہیں سلائی مشینیں اور جادوگرنیاں. اور دوسری طرف خان صاحب نے ایک گویا پی ٹی آئی کے لیے ایک عارضی ایک بڑھاوا کہہ لیں یا ایک بس چیز اس کو کہا گیا کہ یہ ہے چیئرمین صاحب جو ہیں. اب یہ ایک قسم کی نکالی کی گئی ہے نون لیگ کی یا اسٹریٹجی کو اپنایا گیا ہے کہ جس طرح اس وقت کے قذاب، اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے ثاقب نثار اینڈ کمپنی، انہوں نے نواز شریف کو 62(1) کے تحت پہلے نائل کیا اور پھر نون لیگ کی صدارت سے بھی فارغ کروایا کہ دیکھیں جی یہ صادق و امین نہیں ہے تو کسی سیاسی پارٹی کی سربراہ نہیں رہ سکتے. اب ان کا یہ جال جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا جہاں جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے جیسے جاوید ہاشمی کو اس وقت ہاں وہ تو پہلے جاوید ہاشمی کو بنایا تھا جب جلاوطن کیے گئے تھے مشرف دور میں، تو اس دوران انہوں نے شہباز شریف کو بنا دیا. اب انہوں نے بیرسٹر گور کو بنایا پی ٹی آئی والوں نے یا عمران خان
گویا یہ مماثلت ہے، لیکن یہ نقالی تو ہے، لیکن نقل و رسل میں بڑا فرق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون لیگ کی ایک تو قیادت بہرحال انٹیکٹ رہی، انہوں نے ساری ہی جو پرائم قیادت ہے گویا انہوں نے 6 مہینے 3 مہینے بلکہ کچھ تو ہیں جنہوں نے سالوں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، جیسے حمزہ ہے، جیسے خود شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، خواجہ برادران ہیں، خواجہ سعد رفیق وغیرہ، اور اسی طرح حسن اقبال، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے ان میں جس نے جو فرنٹ پر ہو اور اس نے نیازی قذاب کے ظلم و ستم کا مقابلہ نہ کیا ہو، جیسے رانا صاحب، رانا ثناء اللہ، یعنی اتنا ایک بیمار سا بوڑھا سا شخص جس کے گویا اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ایک کمزوری ہے نا پاکستان کے سیٹ اپ، تو وہ بھی جو ہے وہ ڈٹا رہا، ان سے وہ بھی ٹوٹا نہیں، لیکن یہاں پر کوئی رہا نہیں، وہاں کوئی ٹوٹا نہیں، یہاں پر کوئی رہا نہیں۔ تو یہ جو گویا قحط الرجال ہے پارٹی میں، تو اس صورت میں انہوں نے ایک ڈھونڈا ایک، لیکن اس کا شہباز شریف سے ظاہر کوئی موازنہ نہیں ہے۔ شہباز شریف ایک ٹائم ٹیسٹڈ لائل، اور صرف لائلٹی نہیں، ایک پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو اور پولیٹیکل پوٹینشیل رکھنے والا شخص تھا، جس کے پاس ایک بہت لمبا پروفائل بھی تھا، پولیٹیکل ایکسپیرینس کا بھی اور پارٹی میں عہدوں کا بھی سارا سلسلہ۔ اس کے مقابلے میں بیرسٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو لاسٹ الیکشن کہیں لڑا تھا وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر لڑنے کی کوشش کی، یہ کوئی سال کوئی پہلے، یعنی جب یہ زوال پذیر ہو گیا تو گویا یہ ایک، کیونکہ وکلاء کے لیے ایک لوکریٹو ہوتا ہے نا یہ کیسز جن میں پولیٹکس انوالو ہو، تو وہ باقی وکلاء کی طرح وہ ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے، وہ کسی ایگزیکٹو کونسل یا کور کمیٹی وغیرہ کے ممبر بھی نہیں رہے، تو بہرحال ان کو ایک بالکل نان اینٹی، نہ صرف پالیٹکس میں ان جنرل بلکہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں بھی وہ ایک غیر معروف اور نہ ہونے کا وہ ایک امپریشن رکھتے ہیں، تو ان کو بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے ان کا پوٹینشیل یا کارکردگی وہ نہیں ہو سکتی جو شہباز شریف کی تھی، اس لیے ایک شہباز شریف کے پاس وہ ٹائم ٹیسٹڈ اور ہارڈنڈ قسم کی کور قیادت بھی موجود تھی، وہ خود بھی اس سارے پروسیس سے گزرے جبکہ یہ نہیں گزرے، ان کا پولیٹیکل پروفائل تھا، ان کا کوئی پروفائل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر پیسے کمانے کے لیے ظاہر ہے کیسز لڑتے لڑتے یہاں پر پہنچے، ان کا ایک ڈیفرنٹ تھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جو بڑا خاندان ہے نا اور خاندانی جو کوہین ہے، یہ بڑا اثاثہ ہے کسی بھی پولیٹیکل سین میں، نہ صرف مشرق میں، مغربی سیاست میں بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بھی کئی ایسے پریزیڈنٹس گزرے ہیں جن کے پھر بیٹے بھی پریزیڈنٹ بنے ہیں یا پوتے پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا خاندان اور سارے خاندان کے جو یعنی ملٹیپل افراد جو خاندان کے ہیں، اگر وہ سیاست کے داؤ پیچ نہ صرف جانتے ہوں بلکہ اس نشیب و فراز سے باقاعدہ گزرے ہوں، تو وہ بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اور یہ نون لیگ کے پاس ان ابنڈنس ہے۔ باقی کسی پارٹی کے پاس پاکستان میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ معاملات نہیں ہیں کہ اتنا بڑا خاندان ہو اور اس میں کوہین بھی موجود ہو، اور ایک سے 2 4 5 آپ کتنے گنے اتنے لوگ ہوں کہ جو پولیٹیکل سین پر نہ صرف نظر آ سکتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں ان کے اپنے جو الیکٹوریٹ ہے یا ان کے جو فینس ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے، جبکہ ادھر ایک بالکل گمنام شخص ہے جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، اس کو رکھا گیا ہے۔ اس طرف اگر جاوید ہاشمی سے بھی مقابلہ کریں تو جاوید ہاشمی کا اپنا پولیٹیکل پروفائل تھا، اس کی بڑی ویلیو تھی سیاست میں، تھیوریٹیکلی، ایڈیالوجیکلی، پریکٹیکلی، لیکن ایک اور اہمیت ہوتی ہے کہ لائلٹی، بہرحال یا لائلٹی ہو یا اس کا گویا
ایک ہومیوپیتھک ٹائپ لیڈر ہو جس کو ان ایبسنس بنایا جاتا ہے تاکہ یہ کہیں ہائی جیک نہ کر لیں. تو پولیٹیکل جو پروفائل تھا وہ تو ہاشمی صاحب کے پاس تھا لیکن ہائی جیک کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, اور بعض معاملات میں سیاسی طور پر بھی وہ مات کھا گئے, جیسے کہ انہوں نے اپنا سارا پولیٹیکل جو ایسٹ تھا پہلے وہ برباد کر لیا پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے. ادھر تو اثاثہ ہے ہی نہیں گور صاحب کے پاس. اور پھر یہ ہے کہ جو وکلاء ہیں ان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ علی ظفر اور باقی جو وکلاء ہیں یا اعتزاز حسن, یعنی ہر ایک کا اپنا منہ ہے, اسی طرح کھوسا صاحب وغیرہ وغیرہ. تو لہذا یہ جو چیئرمین صاحب ہیں نہ تو یہ سیاسی طور پر عام ہیں, نہ پی ٹی آئی کے ودن ان کا کوئی کنیکشن ہے. یہ بس صرف یہ ہے کہ ایک نمونہ ہے بٹھایا گیا ہے. گویا میں نے کسی کا وہ شاید آرٹیکل پڑھا ہے, اس نے کہا کہ ایک نیا جو عثمان بزدار ہے گویا اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. عثمان بزدار ظاہر ہے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں تھا تو وہ تو ایگزسٹ کر سکتا تھا, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس میں یعنی پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں کیونکہ یہ نان اینٹی ہے اور خان صاحب پریکٹیکلی مائنس بھی ہو گیا اور بلکہ ساری پی ٹی آئی فارغ ہو گئی, تو یہ ایک ڈائنگ جو ہوتی ہے نا صورتحال اس قسم کی ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اس سے بہتر کہ انتخاب ہو سکتے تھے اور چوائسیز موجود تھے. یعنی ویسے بہت سارے لوگوں کو عجیب لگے گا کہ واقعتاً اگر وہ سلائی مشین یا گلابی پیرنی ان کو ہی دے دیتا تو اس سے وہ بھی بہتر رہتے. لیکن یہ ظاہر ہے خان صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ وفادار ہیں نہ اپنے باپ کے نہ اپنی ماں کے, وہ وفادار ہیں نہ اپنے دین کے نہ اپنے ملک کے, وہ وفادار ہیں نہ اخلاق کے نہ کوئی عالی ظرفی کے. وہ ایک جیسے میں نے وہ ایک دوسرے اس سے پہلے والے پروگرام میں چند اشعار عرض کیے کہ وہ بنیادی طور پر ایک شر کا مجسمہ ہے. لہذا وہ اعتبار ان کے لیے بڑا مشکل ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ وہ کسی سے لائل نہیں تو ان سے بھی کوئی لائل نہیں ہوگا الٹیمیٹ سینس میں. یہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ بنی گالا کا قذاب, یہ گویا قاضی صاحب کی طرف سے شاعرانہ جواب کہ ہم کو تیری زہرناکی سے شناسائی ہے, فقط دجل و فریب ہی تیری کمائی ہے, رضالت و شر تجھ میں مجسم ہو گئے, تو زندیق ہے بنی آدم کی رسوائی. تو ایسے شخص کے ساتھ یا تو زومبی ٹائپ لوگ کوئی وفاداری رکھ سکتے ہیں یا اٹیچ ہو سکتے ہیں, یا جن کا کوئی براہ راست ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو. جب ان میں کوئی کسی میں بھی ڈیلوشن ہوگی تو وہ فارغ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے نہ سلائی مشین کو دیا گیا معاملہ, نہ جو گلابی پیرنی ہے اس کو دیا گیا, بلکہ بیرسٹر گور صاحب کو دیا گیا. اور جو حالات جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیرسٹر گور ہی باقی رہے گا, باقی کچھ نہیں رہے گا. تو اس صحیح لا حاصل سے دیکھیں انہیں کیا حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.